اے میرے رب، میں نہیں جانتا حضرت عیسیٰ کے ان واقعات سے میں کیا سیکھوں۔ یا رب، مہربانی سے مجھے سچائی کی راہ دکھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے علی کو واٹس ایپ پر کبھی ایموجیز استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ یہاں تو کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے یا پھر ٹیکنالوجی نے اس تک رسائی حاصل کی ہے۔ میں تصور کر رہا تھا کہ علی یا تو ہمیں دوبارہ حج پر جانے کے لیے قائل کرے گا یا پھر موسیٰ کے والد کے پیسے نکلوانے کے لیے پوچھے گا اور اس سے ہماری مدد بھی طلب کرے گا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ علی شاید ہمیں بٹھا کر بتائے گا کہ وہ بری طرح کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تم کسی خاموش مصری گلی کی طرح صحیح نہیں لگ رہے ہو۔ میں حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب علی جیسی پاکیزگی رکھیں، لیکن بے شک ہم سب حضرت عیسیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ گزشتہ رات مجھے خواب نظر آیا، لیکن وہ صرف خواب نہیں تھا۔ چند خواتین مسالہ جات لے کر قبر کی طرف جا رہی تھیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو فرشتہ نے کہا، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ زندہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ تمام واقعات جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ موزانہ پیدائش، مفلوج آدمی، صلیب، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ کیسے؟ میں نے عیسیٰ مسیح کو دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب تم نے عیسیٰ مسیح کو دیکھا؟ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ مجھے دکھانے کو میری طرف پھیلا رکھے تھے، لیکن وہاں پر کچھ عجیب سا تھا۔ کیا مطلب وہاں پہ کچھ عجیب سا تھا؟ جیسا کہ گزشتہ ہفتے واقعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصلوب کرنے کے لیے اس کے بدن میں کیسے خوفناک سوراخ کیے گئے تھے۔ کیا؟ اور وہ مجھ سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ علی میرے پاس آؤ۔ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت سے واقعات پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں عجیب بات کیا ہے کہ تم نے اس طرح کا خواب دیکھا؟ میرے دوستو، ان کے زندہ ہونے کا واقعہ ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھا۔ کس کے زندہ ہونے کا واقعہ؟ میں الجھ سا گیا ہوں۔ جب میں خواب دیکھنے کے بعد اٹھا تو جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر تلاش کرنے لگا۔ تو پھر کتاب مقدس میں جو بیان لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مصلوبیت کے بعد کیا ہوا، میں نے بالکل ویسا ہی اپنے خواب میں دیکھا۔ میرے پیارے بیٹے، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، مسیح مصلوب نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ مصلوب ہوئے اور مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ کہاں درج ہے؟ یہ لوکا کی انجیل 24 باب میں لکھا ہے۔ انجیل شریف بتاتی ہے کہ جیسے ہی دو عورتیں مسالہ جات لے کر قبر پر پہنچی، انہوں نے قبر کے پتھر کو لڑکا ہوا پایا اور پھر انہیں سفید لباس میں دو فرشتے ملے اور وہ ڈر گئیں اور زمین پر گر کر انہیں سجدہ کیا۔ اور پھر اسی طرح جس طرح علی نے خواب دیکھا، تم زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو جی اٹھا ہے۔ وہ بات یاد کرو جو اس نے تم سے اس وقت کہی جب وہ گلیل میں تھا، لازم ہے کہ ابن آدم کو گناہگاروں کے حوالے کر دیا جائے، مصلوب کیا جائے اور کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے۔ اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا کہ ایک نبی کو گنہگار آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہونے دے اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام وعدے جو اللہ نے آدم اور بی بی ہوا اور انبیاء سے کیے وہ تمام سچ ہیں۔ گناہ کا مکمل خاتمہ کیا اور اب حضرت عیسیٰ بطور بادشاہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہی معافی اور رہائی کا منصوبہ ہے۔ علی، آدم اور ہوا سے شروع کر کے اللہ کے تمام لوگ اللہ کی تعظیم میں اور گناہ کے نتائج کو مٹانے کے لیے مختلف قربانیاں گزرانتے تھے۔ گو کہ وہ گنہگار تھے لیکن قربانی کے ذریعے سے لوگ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کروا لیتے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ آئے جو قربانی کا کامل متبادل تھے۔ اس سارے وقت میں پروفیسر صاحب کے چہرے پر عجیب سی خاموشی اور مسکراہٹ قائم رہی۔ پروفیسر صاحب، علی کے خواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کئی مہینوں سے دعا کر رہا تھا کہ تم حضرت عیسیٰ کا اپنی زندگی میں شخصی طور پر تجربہ کرو، اور میں نے خاص طور پر علی کے لیے دعا کی تھی۔ کیوں؟ تم نے کیوں ایسی دعا کی؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اللہ کی ان تمام برکات کو حاصل کرو جو میرے پاس ہیں۔ غور سے سنو، جو ہی عورتوں نے سنا کہ یسوع جی اٹھا ہے تو یسوع نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کیوں ایسا ہونے دے گا؟ ابھی اللہ کی برکات کہاں ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ کیا؟ یہ تو روح ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو۔ بالکل علی کے خواب جیسا۔ میں ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ میں نے گزشتہ رات واقعہ پڑھا اور مجھے باقی تمام پڑھے گئے واقعات بھی یاد آ گئے، اور وہ تمام وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کیے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ سب ہمیشہ سے سچے ہیں۔ پھر یسوع نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں میں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ اللہ کی کہانی۔ پھر عیسیٰ مسیح نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ یوں لکھا ہے، مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا،
اور سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اللہ کا منصوبہ ہے نجات، مکمل معافی، یہ صرف مسیح سے ممکن ہوئی جو کامل قربانی ہے اور جنہوں نے گناہ کے سب نتائج اپنے اوپر لے لیے۔ میں دہرائے دیتا ہوں کہ یہ ایک گاڑی کے حادثے کی طرح ہے، جو نقصان ہمارے گناہ کے باعث ہوا تھا، حضرت عیسیٰ نے اس کا پورا ہرجانہ ادا کر دیا۔ ان کے پاس ہمیں معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ مکمل تصویر دکھاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے ان حقائق کی سمجھ نہیں آ رہی جن کے بارے میں تم لوگ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم جان گئے ہو۔ علی، کیا یہ ممکن ہے کہ تم موسیٰ کے قابل احترام والد کے لیے سب کچھ تفصیل سے بیان کرو؟ ابتدا میں آدم اور حوا کا اللہ کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق تھا۔ اللہ نے انہیں کامل شادمانی عطا کی اور اس کے ساتھ ان کو یہ ہدایت دی کہ انہیں ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ آدم، حوا اور اپنے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ چاہتا تھا۔ اللہ زندگی اور اس نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے گناہ کا انتخاب کیا تو اس کا نتیجہ موت ہی ہوگا۔ لیکن شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، انہوں نے اللہ کی عزت کرنے کے بجائے اس کے اعتماد کو توڑا اور اس طرح اللہ کی حقارت کی اور اس طرح دنیا گناہ اور موت سے بھر گئی۔ لیکن اللہ پھر بھی اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ انہیں موت کے ذریعے ان کے گناہوں کی سزا دے۔ انبیاء کے ذریعے اللہ نے سکھایا کہ قربانیاں چڑھائی جائیں۔ قربانی کے ذریعے سے ایماندار لوگ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، وہ اپنی شرمناک حالت کو ڈھانپ نہیں سکتے تھے اور اللہ کی حقارت کے باعث صرف موت ہی ان کا مقدر تھی۔ جانوروں کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا اور ایمانداروں کو معافی نصیب ہوئی۔ لیکن انبیاء یہ جانتے تھے کہ جانور گناہ کے اثرات کا مکمل فدیہ ادا نہیں کر سکتے اور اللہ کے ساتھ رشتے کو مکمل طور پر بحال نہیں کروا سکتے، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں پیشن گوئیاں کی جسے اللہ بھیجنے والا تھا، یعنی عیسیٰ مسیح، جنہوں نے مکمل طور پر پاک اور بغیر گناہ کی زندگی گزاری، جنہوں نے دکھ اٹھانا تھا اور سب لوگوں کے لیے جان قربان کرنا تھی۔ وہ بطور بادشاہ جی اٹھے اور لوگوں کا اللہ کے ساتھ درست رشتہ بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسا حضرت آدم اور بی بی حوا کے اللہ کا اعتماد توڑنے سے پہلے تھا۔ میں ان سب کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں؟ ایمان لانے کے ذریعے سے، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ پر ایمان رکھا، جیسے انبیاء نے معافی کے لیے قربانی پر ایمان رکھا، جیسے مفلوج شخص نے حضرت عیسیٰ کی قدرت پر ایمان رکھا کہ اللہ مہیا کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے مکمل معافی اور اللہ کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ معافی حضرت عیسیٰ کے وسیلہ سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں سنجیدگی سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ میرے پیارے بچوں، اگر یہ سچ ہے تو بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اس سچ کو جاننے کی ضرورت ہے۔